السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرض نماز کے بعد اجتماع دعا کرنا کیسا ہے؟ یہ بات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے میں رہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے حدیث میں نہیں ہے، لیکن جبکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا ہے غیر مقلد کی باتوں پر، لیکن میں مفتی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بتائیں۔ فرض نماز کے بعد اگر اس مولوی صاحب کو دعا کا ثبوت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ملا تو مولوی صاحب کا اپنا معاملہ ہے، اس میں مسئلہ تو خراب نہیں ہو سکتا بھائی۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ مستحب ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، احادیث پاک میں موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیروں میں موجود ہے، کتب میں موجود ہیں۔ کچھ دوستوں نے مجھے کال کے ذریعے بھی یہ مسئلہ پوچھا ہے، استاد جی بتائیں۔ یہ تو مبشر نے اچھا کیا پوچھ لیا ہے، بات چلے آئی۔ مناسب ہے کہ آپ اس کتب خانے سے ذرا مجھے کتابیں پیش کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، یہ تفسیر ابن کثیر میرے پاس لائیے، یہ اس کی پہلی جلد یہ لے کر آئیں۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کی یہ اردو ترجمے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے صفحہ نمبر 596 ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد دعا کی ترتیب ہوتی تھی۔ دیکھیں ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ تو تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تفسیر ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کی خدمت میں کروں، یہ 596 پہ میں آپ کی خدمت میں باقاعدہ کوٹ کرتے ہوئے ریفرنس دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات پیش کروں گا۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے، 57 ہے۔ اس آیت کے تحت الم تکن ارض اللہ واسعہ، اس کے تحت یہ بات موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے مزید دیکھنا ہو تو مجموع الزوائد اٹھائیں، اس کی جلد نمبر 10 اٹھائیں، جلد نمبر 10 مجموع الزوائد میں امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مجموع الزوائد، المتوفہ 808 ہجری، یہ آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ یہ مجموع الزوائد ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے، آپ اس پہ جا کے پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث کو کوٹ کیا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہے۔ یہ باب ہے التامین علی الدعاء، کتاب الادعیہ ہے، اس میں روایت موجود ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوری تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان فرمایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر مجمع جمع ہو، ایک بندہ دعا کرے باقی آمین کہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ بھی معاملے میں جائز ہے۔ اس طرح آپ کنز الامال اٹھائیں، یہ کنز الامال کی دوسری جلد ہے، امام علاء الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ کی کنز الامال موجود ہے۔ یہ کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 60 پہ انہوں نے اسی حوالے سے تفصیل دی ہے اور پوری احادیث پاک کے حوالے سے اس کو باقاعدہ نوٹ فرماتے ہوئے یہ روایت لائے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان وہ لاتے ہوئے کہتے ہیں ما من عبد مؤمن آدمی یبسط کفیہ فی دبر کل صلاۃ، جب مسلمان آدمی فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو رب العزت کے سامنے پھیلاتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا اکابرین علماء دیوبند کا نماز کے بعد اجتماعی دعا کی ترتیب بتانا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس پر مزید دیکھنا ہو محدث کبیر مولانا سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، میں 2 آل رسول پیش کر رہا ہوں، مولانا
سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری اولاد علی ہیں، محدث جلیل ہے، جامعۃ العلوم علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا بانی ہے، جلد نمبر 3 ہے، معارف السنن جامع ترمذی کی شرح ہے حضرت کی۔ کاش یہ مکمل ہو جاتی، یہ جتنے تک حضرت زندہ رہے اتنے تک چھپی، بعد میں ان کی وفات ہوئی تو آخری جلدیں نہ چھپ سکیں۔ آپ اس کو دیکھتے آپ کو سمجھ آتی۔ یہ جلد نمبر 3 کی صفحہ نمبر 122 اور صفحہ نمبر 123 ہے۔ یہ اس پر پوری تفصیل دیتے ہوئے اور کئی صفحے اس پر لکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کی یہ ترتیب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے۔ آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پر تفصیل دیتے ہیں، اور تفصیل دیتے ہوئے روایات جمع کرتے ہیں، کل تو کہہ کر اس پر اپنا فیصلہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایت عبداللہ بن زبیر لائے ہیں کہ ایک بندے نے نماز میں دعا شروع کی، حضور پاک کے صحابی فرمانے لگے جی نہیں، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں تھا، رسول اللہ کا طریقہ تھا نماز سے فارغ ہوتے ہاتھ اٹھاتے پھر دعا کو شروع کر دیتے۔ یہ مجموع الزوائد کی روایت لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز کا سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر قبلہ رختے، اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، پھر فرماتے قال ھذا حدیث صحیح، یہ پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے۔ ایک روایت مزید لائے ہیں حضرت اسود العامری سے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے سلام پھیرا اور نماز کے بعد ہماری طرف منہ کیا، ہاتھ اٹھایا، اور رسول اللہ نے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا فرمائی۔ اس کے بعد یہ صحیح حدیث لا کر امام ذہبی اس کو صحیح کہہ کر آگے ایک اور روایت لائے ہیں۔ اس روایت میں وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرماتے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ مومن ہاتھ پھیلائے ہر فرض نماز کے بعد رب العزت سے دعا مانگے، رب قبول فرماتے ہیں۔ طبرانی سے ایک روایت محدث یوسف بن نوری حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے لائے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے نماز صبح پڑھائی، اس کے بعد قوم کی طرف منہ کیا، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اجتماعی صیغے سے مانگی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا و بارک لنا فی مدنا و ساعنا، میرے مولا میرے مدینے کو بابرکت بنا دے، میرے صحابہ اور میرے امتیوں کے لیے بابرکت بنا دے، میرے مولا ہمارے ناپ تول کے برتنوں میں اور ناپ تول کے اوزان کی چیزوں میں اور وزنوں میں برکت عطا فرما دے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا صحابہ کی طرف منہ کر کے ابن عمر فرما رہے ہیں، اور روایت لانے والے دو سادات ہیں، آل رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ ایک روایت مزید لا کر کہتے ہیں ہمارے تمام علماء کرام نے یہ جو کام کیا ہے یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ کام مستحب ہے، مستحب سمجھ کے اس کو کرنا چاہیے۔ یہ پوری روایت محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ اس پہ لاتے ہیں۔ لائیے بانی پاکستان کے ساتھی حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کی اعلاء السنن ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اعلاء السنن میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے نے تو انتہا کر کے رکھ دی ہے۔ صفحہ 993، صفحہ 999، صفحہ 1004 یہ پوری تفصیل سے لائے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کیا تفصیل پیش کروں، میں ہیڈ لائنز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح ثابت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ وہ اس پر روایت لاتے ہوئے یہ تفصیل دیتے ہیں، رجالہ ثقات، کہتے ہیں جو حدیث لا رہا ہوں اس کے راوی بڑے مضبوط ہیں، حدیث بالکل ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک لائے عبداللہ بن زبیر کے واسطے سے، فرمایا اللہ کے رسول جب نماز کا سلام پھیرتے ہاتھ اٹھاتے اور دعا ارشاد فرماتے۔ اس کو امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔ محدث کبیر، فقیہ کبیر، مفسر کبیر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے پورا رسالہ لکھ کر نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے۔ پھر آگے چل کے اسی پر ایک روایت مزید لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ ظاہراً مستحب ہے، اس پر صحیح حدیث موجود ہے۔ آگے مزید تفصیل دیتے ہیں فثبت ان الدعاء مستحب بعد كل صلاة مکتوبہ متصلا بها برفع الیدین، کہتے ہیں ہماری ان دلائل سے بات ثابت ہو گئی کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر فرض نماز کے فوری بعد ہاتھ اٹھا کر اکٹھی دعا مانگنا یہ مستحب ہے۔ آپ کو نظر نہ آئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دلائل موجود ہیں، یہ ان کی باتیں موجود ہیں۔ اس طرح اگر آپ نے دیکھنا ہو میں
اس سے عظیم شخصیت لانے لگا ہوں، صوفیوں کا امام لانے لگا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت بھی ہیں، مجدد الملت بھی ہیں، ہزاروں کتب کے مصنف بھی ہیں۔ رب العزت نے ان کو وہ رتبہ دیا ہے، اس جیسا رتبہ مجددوں میں کسی کو ملتا ہے۔ امداد الفتاوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مایاناز فتاوی موجود ہے، جلد نمبر 1 ہے، آپ کو نہیں ملتا۔ یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے مدرسے سے چھپا ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 368، اس کا صفحہ باقاعدہ 646 موجود ہے، 646 اس پر دلیل دیتے ہوئے پورے ابواب قائم کرتے ہیں، اس پر ایک بات، دوسری بات، تیسری بات، چوتھی بات تفصیل سے لاتے ہوئے ایک بات لاتے ہیں۔ میں صفحہ 646 سے آپ کے سامنے جزء الاول پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پر تفصیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ہاتھ اٹھائے، فرض نماز کے بعد اٹھائے، اللہ کے سامنے پھیلائے اور دعا مانگے، رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ سنو، ان دلائل کے بعد میں کہتا ہوں دعا مانگنا مستحب ہے، جو مانگتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے۔ جس کو نہیں ملی وہ اپنے مطالعے پہ غور کرے، جس کو نہیں ملی وہ اپنے لائبریری پہ غور کرے، جس کو نہیں ملی وہ اپنے دلائل پر غور کرے، پھر جا کر بات کرے۔ ہاں یہ بات بھی سمجھے، ہم اسے فرض نہیں کہتے، اسے واجب نہیں کہتے، اسے لازمی نہیں کہتے، نہ کرنے والے کو بدعتی نہیں کہتے، لیکن ایک اچھا عمل کہتے ہیں، مستحب عمل کہتے ہیں، مناسب عمل کہتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ضرورت ہے، ہم مانگیں گے۔ میرے بھائی تجھے نہیں چاہیے تو تو نہ مانگ، میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دی ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ میری مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، میرا مقصد دلائل کو واضح کرنا ہے۔ بات کی جائے تو پوری کی جائے، سچ بولا جائے تو پورا، آدھا سچ بولنا پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پورا سچ بولو، میں نے دونوں طرف کی بات کر